वेलकम बैक टू जाकुल खैर। जनाब, आज यकुम मुहर्रमुल हराम भी है, इस्लामी साल का आगाज़ हो चुका है और आज खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के यौम शहादत भी है। जुर्रत व बहादुरी में बेमिसाल हज़रत उमर ने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से नबूवत के ऐलान के छठे साल इस्लाम कबूल किया और जिसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना रहे। हज़रत उमर फ़ारूक ने मदीना मुनव्वरा हिजरत के बाद तमाम ग़ज़वात में हिस्सा लिया और आपकी खिदमात, जुर्रत व बहादुरी, फुतूहात, शानदार एक जो किरदार है ना और कारनामों से इस्लाम का चेहरा उन्होंने रोशन किया। हज़रत उमर फ़ारूक का दौर खिलाफत इस्लामी फुतूहात का दौर था और आपके मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने दौरे हुकूमत के बाअज़मत, इंसाफ पसंद और आदिल हुक्मरान थे। इसी हवाले से मज़ीद हम बात भी करेंगे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी और आपका जो दौरे खिलाफत था वो कैसा था। और इस पर बात करने के लिए हमें आज मुफ्ती बहराम शाहिद साहब ने ज्वाइन किया है। बहराम साहब आपको खुशामदीद कहते हैं और साथ ही साथ अहसन अवैस मुस्तफ़ी साहब हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अवैस साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहराम साहब, सबसे पहले आप ही से आगाज़ करना चाहूँगी। आज यकम मुहर्रमुल हराम है, हमारा इस्लामी साल का पहला महीना भी है, उसका भी आगाज़ हो चुका है और साथ ही साथ खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक का यौम शहादत भी है। तो इस सारे मामले में ख़ास तौर पर यकम मुहर्रमुल हराम अहमियत क्या है, इस हवाले से सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो ऐसा अव्वल है जिसकी इब्तिदा नहीं और ऐसा आखिर है जिसके इंतहा नहीं। दुरूद व सलाम के गजरे निछावर हों सस्ती पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और आपकी वसातत से आपकी जमी आल और जमी असहाब पे। बिलाशुबा आज इस्लामी साल का पहला दिन है, पहली तारीख़ है और हमें अहादीस से ये दुआ मिलती है कि नए इस्लामी साल का जब आगाज़ हो तो अमन व अमान की दुआ मांगनी चाहिए और तमाम फ़र्जंदान इस्लाम ने ये दुआ भी मांगी है। हम उस पर आमीन भी कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस साल को हमारे लिए अमन व अमान का बाइस बनाए। और बिलाशुबा आज अमीरुल मोमिनीन मुराद रसूल, तमाम सहाबाई किराम के हवाले से ये बात मशहूर है कि वो मुरीद रसूल हैं। हाँ। और हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो वाहिद सहाबी हैं जो मुराद रसूल हैं, जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद दुआ करके मांगा था। और आपकी बारगाह में आगाज़ में ही सलाम अक़ीदत यूँ पेश किया जाएगा कि वो उमर जिसके आदाब शैदा सक़र उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम, फ़ारिक़ हक़ व बातिल इमामुल हुदा, तैग़ मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम, तर्जुमान नबी हम ज़ुबान नबी, जाने शान अदालत पे लाखों सलाम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बाद हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया और सब जानते हैं कि आपका जो लक़ब वो फ़ारूक आज़म भी कहा जाता है, उमर फ़ारूक भी कहा जाता है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने पूछा इनसे कि आपको ये फ़ारूक का लक़ब कैसे अता हुआ। अच्छा। फ़ारूक का मतलब होता है सिर्फ़ फ़र्क करना नहीं। लुग़त के माहिरीन लिखते हैं सिर्फ़ फ़र्क करने को फ़ारूक नहीं कहते, वो फ़ारिक होता है। अच्छा। ये फ़ारूक का माना क्या होता है, जो हक़ और बातिल में फ़र्क करे। ज़रूरी नहीं होता जिन चीज़ों में फ़र्क किया जाए एक राइट हो एक रॉन्ग हो, बल्कि यहाँ फ़ारूक हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाले। और आपने अपने इस्लाम का सारा वाक़या बयान किया क्योंकि इनके इस्लाम कबूल करने से 3 दिन क़बल सैयदुश शुहदा जो जिनका लक़ब असदुल्लाह और असदुर रसूल हज़रत अमीर हम्ज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो मुशर्रफ बा इस्लाम हुए और 3 दिन के बाद इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया और नमाज का वक्त हुआ तो अर्ज़ करते हैं हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारी दुनिया और हमारी आखिरत जो है वो हक़ पर नहीं? आपने फरमाया क्यों नहीं, हम दुनिया में भी हक़ पर हैं और आखिरत में भी। तो फिर आपने फरमाया कि उमर के इस्लाम लाने से पहले भी नमाज छुप कर पढ़ें और अब भी छुप कर पढ़ें। तो फिर फ़ायदा क्या उमर का इस्लाम लाने का। और हज़रत उमर ने गुजारिश की कि आज मेरी ख्वाहिश है कि हम सब बैतुल्लाह, यानी कि हज़रत उमर जब मुशर्रफ बा इस्लाम हुए अलल ऐलान बैतुल्लाह में नमाज बाजमात अदा की गई, 2 सफ़ें बनी। क्या बात। और मुशरिकीन इस इंतज़ार में थे कि हज़रत उमर
خبر لائیں گے قتل کی، کیونکہ یہ قتل کے ارادے سے نکلے تھے نا، لیکن وہ قرآن کی آیتیں، سورہ مریم کی آیتیں ان کے دل میں گھر کر گئی، مشرف با اسلام ہوئے. اور کیا کہنا اس نماز کا کہ امام الانبیاء مصلی امامت پہ موجود ہیں، 2 صفیں بنی ہیں، پہلی صف کے اندر حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں، اور دوسری صف میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود ہیں. اور حضرت عمر فرماتے ہیں اسی حدیث میں، وہ کہتے ہیں کہ مشرکین پر اس دن جو رعب طاری تھا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک صف میں حضرت امیر حمزہ موجود ہیں اور ایک صف میں حضرت عمر ابن خطاب موجود ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کے اندر آتے ہوئے کیا نعرہ لگایا، کیونکہ ان کو بس مان یہ تھا کہ یہ کوئی خبر لے کر آئے، اور آ کر کیا نعرہ لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، اور جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور جو چاہتا ہے کہ اس کی عورت بیوہ ہو جائے وہ ہمیں نماز پڑھنے سے روکے. اور آپ کے اس پکار میں، اس للکار کے اندر اتنی جرت تھی کہ ان پر رعب طاری ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر جس رستے سے گزر جائیں وہاں سے شیطان رستہ بدل لیتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی زبان پر جو حق ہے وہ جاری ہوتا ہے. صحیح بخاری کے حدیث کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جو نبی نہ ہونے کے باوجود اس شان کے لائق تھے کہ اللہ ان سے گفتگو کرتا تھا، انہیں الہام ہوتا تھا، انہیں محدث بھی کہا گیا. اور میری امت میں اس شان کے جو لائق ہیں وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو نبی نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ ان سے گفتگو کرتا ہے، ان پر الہام ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی زبان پر اللہ رب العزت نے حق کو جاری کیا. بے شمار ہمارے دینی معاملات ایسے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق، ان کے موافقات کے مطابق، یعنی کہ جن کو موافقات عمر کہا جاتا ہے، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں اولیات عمر بھی کہا جاتا ہے. کیا بات ہے، بہت ہی خوب، بہت ہی عمدہ آپ نے گفتگو کی ہے اور بڑا اچھا لگا ہے. اسی چیز کو آگے مصطفی صاحب کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. حضرت عمر فاروق کا دور خلافت کے حوالے سے تھوڑا سا جاننا چاہیں گے. پھر ان کا کہا جاتا ہے کہ جو ان کا دور تھا وہ فتوحات کا دور تھا، تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم خلیفہ دوم کشتہ عشق رسول، نائب رسول، وزیر رسول اور صاحب مزار رسول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اطہر اور آپ کی شان اقدس پر اس محرم الحرام کے یکم میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. بہت خوبصورت گفتگو سے مفتی صاحب نے آغاز کیا. میں اس کو ایک اور نہج کے ساتھ اس کو خلافت سے جوڑ دوں. ضرور. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ایسا لگتا ہے کہ جیسے الحمد سے لے کر ناس تک سارے کا سارا قرآن بالخصوص رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کی تسلی اور تشفی کے لیے اتارا ہے. مکی دور ہے اور مکی دور کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام حق دے رہے ہیں، اور اس پیغام حق کے دوران آپ کی کردار کشی کی جسارتیں بھی ہیں، کریکٹر اسیسینیشن بھی ہے، طرح طرح کے الزامات بھی ہیں. اب اس عالم میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پر تھوڑا بوجھ آتا ہے، تو اب تسلی کا انداز دیکھیں جو اللہ دے رہا ہے. فرما رہا ہے والعصر، حبیب قسم ہے مجھے اس زمانے کی جس میں تو ہے. اللہ کریم اس زمانے کی قسم کھا رہا ہے کہ حبیب میں تیری وجہ سے اس زمانے کی قسم کھا رہا ہوں جس میں آپ ہیں. اور ان الانسان لفی خسر، بے شک یہ انسان خسارے میں ہے. مفسرین نے لکھا اس سے مراد ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شیبہ جیسے ہیں. اور فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ نہیں جو آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر ایمان کی دولت سے بہراور ہو گئے. الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے. اب ایمان لانے والوں میں یہاں سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں. معامل الصالحات اور نیک اعمال کرنے والے یہاں مراد حضرت فاروق اعظم ہیں. اور پھر آگے آ جائے وتواصوا بالحق، حق کے ساتھ اس کی تلقین کرنے والے سیدنا عثمان غنی ہیں. اور وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرنے والے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں. یہ اس پیغام کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آل پاک کی نسبت بھی اور صحابہ کی نسبت بھی حضور کی وجہ سے ہے، اور ان نسبتوں کے ذکر میں ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے. اب قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں. تو اللہ رب العزت نے اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امانتوں کو ان اہل لوگوں کے سپرد کرنے میں حضرت فاروق اعظم جیسی ہستیوں کو چنا گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت عدل کا،
انصاف کا وہ عظیم نمونہ ہے جس کی اگر مثالیں پیش کی جائیں آج کے لیے ہمارے لیے سب سے بہترین ہدایت اور رہنمائی کا نمونہ بہترین ہو سکتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط آ گیا. قحط آیا تو ایک چور لایا گیا آپ کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے. اس چور سے پہلے وجہ استفسار کیا گیا, پوچھا گیا کہ آپ نے چوری کیوں کی. اس نے کہا کہ چونکہ قحط آ گیا گندم کا اور میں اپنی بھوک تو برداشت کر سکتا تھا, اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا تھا, میں نے اتنی گندم کو چرایا جس سے میرے بچوں کا پیٹ بھر سکے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ لگا تو آپ نے ارشاد فرمایا عمر اللہ کی مقرر کردہ یا جاری کردہ حد کو اس وقت تک ساقط کرتا ہے جب تک کہ سب کو کھانا مل نہیں جاتا. اور حضرت فاروق اعظم نے اپنے اوپر بھی حرام قرار دے دیا کہ جب تک سب کو گندم نہیں ملے گی میں بھی گندم نہیں کھاؤں گا. اور آپ زیتون پیتے اور کھاتے رہے, پیٹ گڑگڑاتا تھا تو آپ فرماتے تھے جب تک سب کو نہیں ملے گا مجھے نہیں ملے گا. اس لیے روم کا سفیر جب آپ کے پاس آیا ملنے کے لیے, کبھی مسجد نبوی میں ڈھونڈتا کبھی کہیں ڈھونڈتا, تو دیکھا کہ آپ ایک درخت کے نیچے بڑے آرام اور تسلی اور تشفی کے ساتھ اینٹ کا سرہانہ بنا کر اس مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں. میں قربان جاؤں اس مٹی کے ذروں پر بھی جس میں عمر فاروق لگا ہے. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں سکون سے, تو اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اٹھنے کا انتظار کیا. جب اٹھے تو اس نے کہا کہ عمر آپ نے عدل کیا اور سکون پا گئے. تو عدل و انصاف اور فتوحات کا اتنا شاندار دور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو میسر آیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر میں اگر ایک ٹائم کی مناسبت سے ایک اور اس نسبت سے کہ آپ کے ہاں عدل و انصاف اور تقاضۂ رشتہ کیا تھا. ہمارے ہاں تو عمومی طور پر رشتوں کے لیے دولت دیکھی جاتی ہے, پرسنالٹی دیکھی جاتی ہے, لیکن آپ ایک دن چکر لگا رہے تھے مدینہ پاک کا, تو چکر لگاتے ہوئے اچانک آپ کے گھر کے دروازے کے باہر سے آپ نے کچھ باتیں سنی. تو ماں بیٹی بات کر رہے تھے اور ماں بیٹی بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بیٹی کو ماں کہہ رہی تھی کہ جاؤ پانی لے کر آؤ, دودھ میں ڈالنا ہے. اس نے کہا فاروق اعظم کا دور ہے, ان کو پتہ لگ گیا, کہا وہ یہاں موجود تھوڑی ہے, کہا موجود تو نہیں ہے, وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. اگلے دن حضرت فاروق اعظم اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے اس گھر چلے گئے, اس لیے کہ اس کی بیٹی کے اندر امانت اور دیانت پائی جاتی تھی. کیا بات ہے, بہت سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پہ مزید بھی بات کرنا چاہتے تھے ہم, لیکن وقت کی قلت ہے. وقت کی قلت کی وجہ سے یہیں پر ہی ہمیں آپ سے بھی اجازت لینی پڑے گی, ہمارے مہمانوں سے بھی اجازت لینی پڑے گی. احسن اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, مفتی بہرام شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں آئے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.